يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین سے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو باقی تمام مسلمانوں کو پیدا کیا بلکہ یوں ہی نہیں سرزمین و آسمان چاند و ستارہ ہر کسی کو بنایا ہر کسی کو پیدا کیا وہ ہمارے خالق ہمارے اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کہتے ہیں اللہم صل اللہم تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوا ہوں جس موضوع کو لے کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے محبت رسول یہ محبت رسول کس چیز کا نام کسی کہتے اور یہ کیا ہے اگر کسی انسان سے پوچھا جائے کیا آپ اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں کیا آپ اپنے باپ اور دادا سے محبت کرتے ہیں کیا آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں تو بڑے فکر سے کہیں گے کہ ہاں ہمیں محبت کرتے ہیں اور اگر اس کو پوچھا جائے کہ کیا تم اللہ کے رسول اور اللہ سے محبت کرتے ہو تو کہتے ہیں ہاں محبت بہت کرتے ہیں تو اسی کا نام ہے محبت رسول کی تم اپنے رسول سے کتنی محبت کرتے ہو ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے صاف صاف بتا دیا ہے اگر آپ اس آیت کریمہ کو اگر اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم اللہ کے
ارشاد فرماتے ہیں قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم اے نبی آپ جا کر کے کہہ دیجئے آپ جا کر کے اعلان کر دیجئے کہ تم اگر اپنی ماں سے محبت کرتے ہو اپنے دادا سے محبت کرتے ہو وإخوانكم اور اگر تم اپنے وأبناؤكم اور اگر تم اپنے اولاد سے محبت کرتے ہو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو وإخوانكم اور اگر تم اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہو وأزواجكم وعشيرتكم اور اگر تم اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو آپ سے محبت کرنی چاہیے اور ایسا بچہ ہے اور ایسے انسان ہے جو اپنے باپ سے محبت کرتے ہاں ہو سکتے ہیں گھر میں جتنی بھی جھگڑے لڑائی جتنا ہو سکتا ہے لیکن اس بچے کے اندر اپنی ماں باپ کے لیے تھوڑی نہ تھوڑی محبت ہے جب آپ اپنے ماں باپ کے پاس جا کر کے بیٹھو تو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ تم اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کی بازوں کو بچھا دو جس طرح کے ایک پرندہ جب اپنے گھر میں ایک گھر بناتی ہے ایک گھونسلہ بناتی ہے اور اس گھونسلے میں جب وہ پرندے اپنے بچے کو رکھتی ہے آسمان سے جب بارش ہوتی ہے اور بارش کی ذریعے اس چڑیا کی چھوٹی سی بچی بھیگ جاتی ہے اور جب بھیگتی ہے تو چڑیا گھونسلے میں آتی ہے اور چڑیا اپنے پروں اپنے پیروں سے اپنے بچوں کو ڈھانپ لیتی ہے اور جتنی بارش اس چڑیا کے اوپر گرتی ہے اس طرح اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے ماں باپ کو اس پرندے کی جیسے اس چڑیا کی جیسے اپنی بازوں کے اندر چھپا لو اپنی بازوں کے اندر چھپا لو اپنی ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ اپنی ماں باپ کو کوئی درد نہ دو چڑیا کے جیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرو ایک محبت ہے میرے پیارے اس کے بعد اللہ رب العالمین جب لوگوں کو کہا کہ تم جب دوسرے لوگوں کے ساتھ بات کرو ہم کتنے انسان ہیں کہ دوسرے لوگ سے بات کرتے دوسرے انسان سے بات کرتے آپ سے بات کرتے ہیں نا مگر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم جب دوسرے انسان کے ساتھ باتوں کرو جب تم دوسرے انسان کے ساتھ باتیں کرو اس کے ساتھ بھی اچھے سے باتیں کیا کرو اس کے ساتھ بھی محبت سے باتیں کیا کرو اس کے ساتھ بھی ادب سے باتیں کیا کرو کتنے مسلمان ہیں کہ آپس میں اچھے سے بات کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھے صحیح سلوک سے ساتھ بات کرتے ہیں کتنے مسلمان آج تک کتنے ایسے مسلمان ہیں یہاں سے آواز لگا کہ اس روڈ میں کسی انسان کو تو اس کا نام بھی نہیں پکارتے ہیں اتنی گالی کی لفظ سے اسے پکارتا ہے سالہ یا بے ایسا لفظ سے اسے پکارتا مگر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اگر تم کو دوسری انسان کے ساتھ بھی بات کرنا ہے تو اس کے ساتھ ادب سے بات کرو کتنے انسان جب اس کے ساتھ محبت کے ساتھ بات کرتے کتنے ایسے انسان ہیں ادب کے ساتھ ہو چکا ہے اس کا ادب کے ساتھ بات ہو چکا ہے آج ہمارے سماج میں 40 سال کے نوجوان 30 سال کے نوجوان 80 سال کے بوڑھا کے اندر عزت نہیں ہے دوسرے انسانی کے لیے پیار اور محبت یہ نہیں اگر آج ہم 80 سال کے نوجوان 80 سال کے بوڑھا اور 40 سال کے نوجوان اگر اپنے منہ سے ایسے ایسے لفظ نکال کر کے دوسرے انسان کے ساتھ باتیں کریں گے تو بتاؤ کہ ہمارے بچے اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم کسی انسان سے بات کرو تم کے ساتھ محبت سے بات کیا ان کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ تم جب اپنے ماں باپ کے ساتھ باتیں کرو تو اللہما قولا کریما تم اپنے ماں باپ کے ساتھ ادب سے باتیں کیا کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت سے باتیں کیا کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار سے باتیں کیا کرو اللہ رب العالمین نے تو ہمارے ماں باپ کے اندر اتنی محبت پیدا کر دی ہے کہ آج دیکھا جائے کہ ہم ماں باپ بن چکے ہیں ہمارے گھر پر 3 مہینے یا 2 مہینے کے ایک بچہ ہے وہ بچے ایک گھنٹے
ऐसी माँ है जो माँ अपने बच्चों को उस गीले बिस्तर से उठा करके सूखा बिस्तर पर सुलाती है और वो माँ उस गीले बिस्तर पर भीगे हुए बिस्तर पर सोती है। ये तो अल्लाह की कुदरत है कि हमारी माँ और बाप के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी मोहब्बत अगर तुम अपनी माँ और बाप से मोहब्बत करते हो अगर तुम अपने औलाद से मोहब्बत करते हो, औलाद भी एक बहुत बड़ी मोहब्बत है हमारे प्यारे भाइयों, औलाद भी एक बहुत बड़ी मोहब्बत है। आप माँ और बाप अपने औलाद के लिए जगह और जमीन खरीदते हैं, अपने औलाद के लिए जगह और जमीन खरीदते हैं, अपने औलाद के लिए तो आप सीने और पसीना खून निकालते हैं, पसीना खून बहाते हैं अपने औलाद के लिए। यहाँ तक कि एक नहीं बल्कि माँ बाप को अपने हर चीज के पीछे भी लगे रहते हैं अपने औलाद के लिए। आज यही तक नहीं बल्कि माँ और बाप अपने औलाद के लिए नजायज तरीके भी अपनाते हैं। औलाद की मोहब्बत मिल गया वही कुमार। और अगर तुम अपने भाइयों से मोहब्बत करते हो और अगर तुम अपने दोस्तों से मोहब्बत करते हो, भाई से भी मोहब्बत होनी चाहिए, बहुत गहरी मोहब्बत है। अगर आप दो भाई है और एक भाई को अगर कोई दूसरा इंसान आकर के मार दे तो क्या एक भाई उसको देख पाएगा? मत देगा, नहीं देख पाएगा। तो दूसरे इंसानों को मारने के लिए खड़ा हो जाएगा, उसके खून निकालने के लिए, उसके खून बहाने के लिए खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भाइयों के अंदर इतनी मोहब्बत दी। और अगर तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो, एक बीवी भी एक बहुत बड़ी मोहब्बत है मेरे प्यारे भाइयों। एक बीवी की मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ज्यादा और बहुत गहरी मोहब्बत पैदा की है। आज के दिन ऐसे समाज में हमारे लोग हैं कि कोई नौजवान लड़का अगर अपनी बीवी से ज्यादा मोहब्बत कर ले, ज्यादा प्यार कर ले, तो कितने ऐसे इंसान है उस लड़के को कह देते हैं एक बीवी का बदुआ है। कितने ऐसे इंसान कहता है ना नौजवान, कितने ऐसे कहते हैं, कहने वाले बहुत है कि अगर एक लड़का एक लड़की से ज्यादा मोहब्बत कर ले तो उसे इस तरह से जवाब देता है कि वो बीवी का बदुआ है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बीवी और दुनिया के अंदर इतनी गहरी मोहब्बत पैदा किया है, वो अपनी बीवी से क्यों मोहब्बत नहीं कर सकते? कितने ऐसे इंसान है बड़े जिद से जाकर के लोगों के सामने कहते हैं कि मैं जब घर के अंदर जाता हूँ तो हमारी बीवी हमें देख करके डर जाती है, घबराती कांपती है। तो मैं उस इंसान को कहूँगा कि एक शेर के सामने जब एक इंसान आ जाए तो एक इंसान शेर को देख करके घबराती हुई कांपता है, शेर को देख करके डरता है। और अगर आप घर के अंदर जाते हैं और अगर आपको देख करके आपकी बीवी डरती है, आपको देख करके आपकी बीवी अगर घबराती हुई कांपती है, तो आप इंसान कैसे हुए? आप तो शेर के जैसा इंसान हो। क्योंकि एक इंसान जब डरता है जानवर से डरता है, एक शेर से डरता है। और अगर आपसे आपकी बीवी डरती है, अगर आपसे आपकी बीवी घबराती हुई कांपती है, तो आप इंसान नहीं बल्कि जानवर है, आप शेर हैं। क्योंकि इंसान के लिए एक बीवी के अंदर एक इतनी मोहब्बत पैदा किया है, अगर आप को देख करके आपकी बीवी डरती है तो आप इंसान नहीं है। आपकी इखलाक ऐसी होना चाहिए कि जब आप घर के अंदर आए तो आपको देख करके आपकी बीवी खुश हो जाए। आपकी इखलाक ऐसी होना चाहिए कि आप जब अपने बीवी के साथ कौन बात करें तो आपकी बात सुनकर उसे एक सुकून मिले, उसकी दिल खुश हो जाए। इस तरह अपनी बीवी से मोहब्बत करना चाहिए। और आप जाकर के कहते हैं कि जब घर के अंदर जाते हैं तो हमको देख करके हमारी बीवी डर जाती है, कैसा मोहब्बत है? इस तरह है तो आपको एक जानवर के लाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीवी के अंदर भी मोहब्बत पैदा की है। अगर तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो और अगर तुम अपने माल से मोहब्बत करते हो, अपनी दौलत से मोहब्बत करते हो, जो माल कमा कमा करके ला करके अपने पास जमा लेते हो, माल से भी मोहब्बत होनी चाहिए। बहुत दुनिया के सारे इंसानों को माल से मोहब्बत है, दौलत से मोहब्बत है, बल्कि इंसान ही नहीं मौलवी और हाफिजों को भी और माल से मोहब्बत है, दौलत से मोहब्बत है। दुनिया के हर एक इंसान को माल और दौलत से मोहब्बत है। अगर कोई इंसान कहते हैं मुझे माल से मोहब्बत नहीं है, मुझे दौलत से मोहब्बत नहीं है, तो झूठ बोल रहा है। वह इतना हो लिहब्बल खैर शदीद, कोई ऐसा इंसान है ही नहीं
نے بتا رہا اور اے نبی آپ جا کر کے کہہ دیجئے کہ اگر وہ اپنی بزنس سے ڈرتا ہے اپنے کاروبار سے ڈرتا ہے کہ میرے کاروبار بند نہ ہو جائے میری بزنس بند نہ ہو جائے ومساکین ترضونها اور جو انسان اپنی اونچی اونچی بلڈنگ سے محبت کرتے ہیں اپنے بڑے بڑے مکان اور محل سے محبت کرتے ہیں ان آٹھ چیزوں کو نام دیا اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ آپ اپنی بیوی سے محبت کرو آپ اپنی ماں باپ سے محبت کرو آپ اپنے اولاد سے محبت کرو آپ اپنے کاروبار سے محبت کرو آپ اپنی ساری چیز سے محبت کرو ہم نے یہ خاص طور پر آج چیز جس کے نام ہم بتائیں آپ کو اگر احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر آپ نے یہ آٹھوں چیز کو اگر اللہ سے بڑھ کر محبت کیے اگر یہ آٹھوں چیز کو اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کیے اللہ کے راستے پر قربانی دینے سے زیادہ محبت کیے اللہ کے راستے پر جہاد ہونے سے زیادہ محبت کرے تو پتہ لگ بس حتی یاتی اللہ کی امر تو تم اللہ کے عذاب کے انتظار کتنے سے مسلمان ہیں دیکھنا چاہیے دھیان کے سمجھ رہے ہیں کتنے ایسے انسان ہے دھانوں کا مالک بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے گھر پر ٹریکٹر کا ڈرائیور لگا ہے اپنے گھر پر دھان کرنا ہے جو دھان کرنے والا پائپ ہوتا ہے وہ پائپ لگا ہے ان پائپوں میں سے ایسا بہت پائپ ہے کہ وہ نمازی ہے وہ نماز پڑھنے چاہتا ہے مگر کتنے ایسے دھان و دولت والا مالک ہے کہ اس پائپ کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے اللہ سے بڑھ کر تو آپ اس دھان و دولت کو اگر پیار نہیں تو اس کے لیے کتنے ایسے ڈرائیور ہے وہ کہتا کہ میں پہلے نماز پڑھوں گا اس کے بعد میں آپ کا یہ کام کروں گا مگر کتنے ایسے مالک ہے تو اس نماز پڑھنے کے لیے منع کر دیتے ہیں نماز پڑھنے نہیں دیتا ہے اور میرے پیارے بھائیوں اگر آپ کو اللہ کے رسول سے زیادہ آپ کو دھان و دولت اگر محبت ہے اللہ سے بڑھ کر اگر آپ کا دھان و دولت سے زیادہ محبت ہے تو ضرورت پر سنتا ہے کہ اللہ کے امر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو ہمارے اوپر اللہ کے عذاب کہ محبت ہر ایک چیز کے اندر ہے جب آپ اپنی محبت کی ہر ایک چیز کی حفاظت کرو میرے پیارے بھائیوں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں اور بیوی کی محبت کے ذریعے سے آپ اللہ کے رسول کو قربان کرتے ہیں اللہ کے رسول کو بھولتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے اولاد کی محبت کے چکر میں آپ اللہ کے رسول کو قربان کر دیے اللہ کے رسول کو بھول گئے ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مال اور دولت کے چکر میں اللہ کے رسول کو قربان کر دیے اللہ کے رسول کو صحابہ تھے جو اپنے باپ سے اپنی دادا جی سے محبت کرتے تھے مگر وہ صحابہ اللہ کے رسول اور اللہ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتے عبداللہ بن عبید منافقوں کا سردار ہے اور عبداللہ بن عبید اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا لا يخرجن الأعز منها أبدا اللہ کے رسول کو یہ کہا تھا کہ میں جب مدینے جاؤں گا عزت والا جب مدینے جائے گا تو مدینے میں عزت والے جا کر کے ذلیلوں کو باہر کر دے گا ذلیلوں کو باہر نکال دے گا اور منافق اپنے آپ کو عزت وار کہتا تھا اور منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کو جب عبداللہ بن عبید کا بیٹا ہے لیکن وہ مسلمان تھا وہ صحابی تھا اور اس کے کانوں پر جب یہ آواز آئی اس بارے میں اس کو معلوم ہوا کہ عبداللہ مدینے کے گیٹ پر جا کر کے کھڑے ہو گئے اور جب اس کا باپ عبداللہ بن عبید آنے لگا تو اس کو راستے پر روک دیا گیٹ کے باہر کھڑا کر دیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مجھے اجازت نہ دے دے کہ آپ مدینے کے اندر گھسنے کا تب تک میں تمہیں باہر رکھوں گا مدینے کے اندر گھسنے کا حکم دے گا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آئے اور کہنے لگے کہ عبداللہ تمہارا باپ نے مجھے گالی دیا برا بھلا کہا مجھے کوئی آپتی نہیں ہے اسے مدینے کے اندر گیا اور عبداللہ نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول اگر میری باپ کی برا باتوں سے
باپ کو اگر قتل کرنے کا حکم دے تو سب سے پہلے آپ مجھے قتل کرنے کا حکم دے، میں اپنے باپ کا قتل کروں۔ حالانکہ وہ اپنے باپ سے محبت کرتا تھا، مگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت نہیں کرتا تھا میرے پیارے۔ یہ اسلامک قوم ہے۔ اور آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ایک دھان کا دن آیا ہے، نماز سب بھی آج ہمارے دھان کے کھیت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ نماز صحیح سے پڑھتے ہیں، نہ صحیح سے نماز ادا کرتے ہیں۔ کیسا محبت ہے، کیسا اللہ اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے میرے پیارے بھائی۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر تم اپنے اولاد سے محبت کرتے ہو، اولاد سے محبت ہونا چاہیے، مگر آپ جنگ کے بدر کے میدان کو یاد کرو میرے پیارے بھائیوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن کافروں کی طرف سے لڑائی کرتے تھے۔ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں اور اس کا باپ جب بیٹے کے سامنے آتا ہے تو بیٹا باپ کے اوپر تلوار نہیں چلاتا ہے، نظر اندازی کرتا تھا اور کہتا ہے میں ایک بیٹا ہو کر کے اپنے باپ کے اوپر بھلا کیسے تلوار چلا سکتا، تلوار نہیں چلاتا، جنگ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے۔ شہادت کے وقت لڑائی جب ختم ہو گیا، لڑائی ختم ہونے کے بعد اب تو مسلمان بھی مسلمان ہو گئے، اور جا کر اپنے باپ کو جا کر کے کہنے لگے کہ ابو جان جب ہم لوگ لڑائی کر رہے تھے آپ ہمارے سامنے آ رہے تھے، آپ کے اوپر میں تلوار چلانے ہی والا تھا، لیکن میں آپ کو نظر انداز کر دیتا تھا، میں آپ کے اوپر تلوار نہیں چلاتا تھا۔ ایک بیٹا کہنا اور باپ کیا چاہتے ہیں کہ اس وقت اپنے بیٹا کا حیثیت سے لڑائی نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس وقت میں اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کر رہا تھا، میں سچی کی طرف سے لڑائی کر رہا تھا۔ اگر تو میرے سامنے سامنے آتا، اگر تلوار میرے سامنے چلاتے تو تیرے گردن کو میں کاٹ کر کے پار کرتا۔ اس وقت میں یہ نہیں سمجھ سکتی تو میرا ذرا بتائیے کہ بات کے اندر اس اولاد کے لیے محبت تھی، لیکن اللہ کے رسول سے زیادہ محبت نہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا ہم تمام مسلمانوں سے کہ آپ جو یہ دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، کام دھندے میں لگے ہوئے ہیں، کام دھندے کیجیے، اپنی بیوی اور بچے سے محبت کیجیے، مگر اللہ کے رسول سے زیادہ نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ لوگ کچھ نمازی بھی تھے کہ پورا قدر پہلے قدر بھر جاتا تھا، مگر ایک دھان کا صدیق نکل کر کے آپ لوگ صحیح سے نماز پڑھنے نہیں آتے، صحیح سے نماز ادا نہیں کرتے۔ آپ کے لیے کیا اللہ سے بڑھ کر آپ کا دھان ہے، یا اللہ کے رسول سے بڑھ کر آپ کا کیا ہے اعلاز ہے؟ اس نماز کے لیے صرف 10 منٹ لگتا ہے، اس کی وجہ سے آپ نے اللہ کے رسول کو چھوڑ کے اللہ کے رسول کو چھوڑ کے میرے پیارے بھائیوں اور بزنس کرنے والوں اور کاروبار کرنے والوں، آپ کو کاروبار سے کیا بڑھ کر کے آپ اللہ سے بڑھ کر کے کیا آپ کا کاروبار ہے، کیا اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے کیا آپ کا بزنس ہے؟ اس لیے تمام مسلمانوں سے درخواست کروں گا، ہم تمام بھائیوں سے درخواست